کہتے ہیں کہ کہیں دور عرب کی ویران ریت میں ایک محل چھپا ہے، ایسا محل جسے آنکھیں دیکھنے کو ترستی ہیں اور عقل ماننے سے انکار کرتی ہے۔ یہ ہے شداد کا محل، ایک ایسی سلطنت جسے غرور نے جنم دیا اور تقدیر نے مٹی میں دفن کر دیا۔ جب بادشاہ جنت کو زمین پر اتارنے چلا تو قدرت نے خاموشی سے اپنی لکیر کھینچ لی۔ یہ محل اب داستانوں کا حصہ ہے، لیکن کیا وہ داستانیں صرف کہانیاں ہیں یا کہیں ریت کے نیچے وقت کی تہوں میں وہ جنت آج بھی سانسیں لے رہی ہے؟ یہ کہانی ہے شداد کی، جس نے خالق کے خواب کو انسان کے غرور میں بدلنا چاہا، مگر یہاں پر قدرت خاموش تھی، بے بس نہیں۔ آج اس ریت کے نیچے وہ محل سانس لیتا ہے یا شاید اپنی سزا بھگت رہا؟ چلے میرے ساتھ اس کہانی کا پردہ اٹھاتے ہیں، جہاں ہر منظر ایک گواہی ہے اور ہر گواہی ایک راز۔ السلام علیکم دوستو، شداد بادشاہ شداد بن عاد قدیم قوم عاد کا معروف اور طاقتور بادشاہ تھا، جسے عام طور پر اس کے غرور اور دنیاوی جنت بنانے کے کھیل کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ شداد اپنے بھائی شدید کے بعد قوم عاد کا بادشاہ بنا۔ اس کا نسب شداد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام اور بن نوح علیہ السلام بتایا جاتا ہے، یعنی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ روایت ہے کہ شداد انتہائی طاقتور، دولت مند اور وسیع سلطنت کا مالک اور اپنے زمانے کے دیگر بادشاہوں پر غالب تھا۔ پورے یمن اور ارد گرد کے علاقے اس کے زیر نگین تھے۔ اس کی سلطنت کے لوگ غیر معمولی طاقت اور قد و قامت کے لیے مشہور تھے۔ دوستو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شداد شدید کا بھائی تھا، اور شدید کے مرنے کے بعد شداد نے اس کی سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء و مسلمین جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے، اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا جو دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں آخرت کی نجات اور جنت کا حصول ہے۔ ایسی جنت جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبیاں بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم تھی، اس کے سامنے بیان کی۔ تو اس نے کہا مجھے اس کی جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت میں خود دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے علاوہ اپنی قلمروں میں سے سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں میں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوئی عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیاد اتنی گہری کھدوائی کہ پانی کی قریب جا پہنچی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی اور ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواروں اور فرش پر یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کو سجا دیا گیا۔ جب شہر کی 4 دیواری بنائی تو اس کی فوراً بعد یہ حکم دیا کہ اس 4 دیواری میں 1000 محل تعمیر کیے جائیں، اور ہر محل 1000 ستونوں والا ہو اور ہر ستون جوہرات سے جڑاؤ کیا گیا ہو۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائیں گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جوہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران، عنبر اور گلاب سے سیکل کیا گیا۔
याकूत और जौहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम और ज़रो-दोज़ी के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद व शरबत जारी कर दिया गया। दोस्तों, 12 साल की मुद्दत में जब ये शहर इस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम अमरा और अरकान दौलत को हुक्म दिया कि सब इसमें आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बास उलमा मुसाहलीन को भी साथ लिया और रास्ते भर उनका मजाक उड़ाता रहा और उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने तो देख ही ली। दोस्तों, शद्दाद जब अपने शहर के करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और इस पर ज़रो जवाहिर नशावर करने लगे। इसी नाजो अदा से जब ये शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहाँ पहले से एक अजनबी शख्स को देखा। तो इसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मुल्कुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? जवाब आया, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मेहनत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को तो देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से तो उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाज़त नहीं। चुनांचे अभी शद्दाद का एक पाँव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मुल्कुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर हज़रत जिब्राईल ने बड़े ज़ोर से एक होलनाक चीख मारी कि उसी वक्त वो शहर अपनी आलीशान सजावटों के साथ ज़मीन बोस हो गया और ऐसा कि उसका नामो निशान भी न रहा। दोस्तों, शद्दाद गरूर और तकब्बुर की इंतहा को छूने वाला वो बादशाह था जिसने अपनी ताकत और दौलत का नमूना पेश करने के लिए ज़मीन पर एक खुद साख्ता जन्नत तामीर की। सोने चांदी और जौहरात से मज़ीन इस जन्नत में नहरें रवां थी, शाहाना बागात और महल अजीम थे जिन्हें देखकर कुदरत नेज़ इंसानियत की महदूद सलाहियतों का अंदाज़ा होता था। लेकिन जब शद्दाद इस जन्नत में कदम रखने निकला तो आसमान से एक ज़ोरदार चीख के साथ खुदा का अज़ाब नाजिल हुआ। कौमी गरूर, जुल्म और सरकशी का अंजाम वही शिकस्त और हलाक थी। शद्दाद के महल, कोठे और तमाम मेहनत से बनाया गया शहर ज़मीन में धंस गया और एक इबरतनाक तारीख बनकर रह गया कि इंसानी मखलूक और मद्दी जन्नत अपने खालिक के फैसले के सामने बेबस है। यह वाक़या हमें याद दिलाता है कि हकीकी जन्नत अल्लाह की जानिब से है और जो अपनी हदूद से बढ़ेगा वो तबाही से बच नहीं सकता। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने हुमैरा सदर की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ जाकर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।